اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج کا میرا ٹاپک جنگ بدر ہے۔ آپ معززات سامعات جنگ بدر کا واقعہ سماعت فرمائیے۔ ایک یہ تربیت ہے کہ جو اہل ایمان کی محمد عربی نے کی تھی، 313 ہو کے بھی جبر کی قوتوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جب عمیر نے جا کے رپورٹ دی ابو جہل کو کہ وہ تو 3 اونٹ کھا سکیں گے، 300 سے کچھ کم یا کچھ زیادہ ان کی تعداد ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، میں خوب آبادیاں دیکھ آیا ہوں، میں وہ ٹیلے دیکھ آیا ہوں۔ تو ابو جہل نے صدا دی اور قریش کو بلا کر کہا، عمیر کی رپورٹ سنو، کتنی حوصلہ افزا ہے، صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، صبح تو رسیاں کٹھی کرو اور جکڑ جکڑ کے مسلمانوں کو اونٹوں کی پشتوں پر باندھ لینا اور پھر صحن حرم میں کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے، لوگوں کو تماشا دکھایا کریں گے کہ یہ دین لے کر آئے تھے، یہ ان کا کیا حال ہوا ہے۔ جب اس نے اپنی زبان سے یہ جملے نکالے تو عمیر جو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، ابن ہشام میں یہ لفظ موجود ہے، اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ الْوِلَایَةُ تَحْلِیَةُ الْمَنَايَا۔ اے قریش کے سرداروں، اتنے بھی تکبر میں نہ آؤ، میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پر تیری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں، ان کے بدن پر چیتھڑے ہیں، ان کے پیڑ کمر سے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ زخمی سانپوں کی طرح بیچو تاک کھا رہے ہیں، کل ان میں سے کوئی نہیں مرے گا جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا۔ تم تو یہ کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میرا مشورہ مانتے ہو تو رات کے اندھیرے میں بھاگ جاؤ، اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ اتنی بڑی قوت کو دیکھ کر ان کے سینے میں خوف پیدا نہیں ہوا، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ 2 گھوڑے تھے، ایک روایت میں صرف 1 گھوڑا تھا، 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے کھجوروں کی ٹہنیاں توڑ لی، ہواؤں میں لہرانا شروع کر دیے۔ جب یہ قافلہ مدینے سے باہر نکل رہا تھا، دکانوں پہ یہودی عیسائی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا مسلمانوں، کس بل بوتے پر جا رہے ہو، کس وردے پر جا رہے ہو، کون سا آسرا ہے تمہارے آلات و حرب و ضرب تو تمہارے پاس موجود نہیں، کتنی بڑی قوت سے ٹکرانے جا رہے ہو جو کیل کانٹے سے اور اسلحے سے آلات و حرب و ضرب سے تم مقابلہ کر پاؤ گے، اس بل بوتے پر جا رہے ہو۔ حضور کملی اوڑے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، صحابہ نے اشارہ کر کے کہا، نہ تیخو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، نہ تیخو تیخ پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ سبحان اللہ۔ اب اس ماحول میں جب کہ کفار پورا لشکر لے کر آیا اور ابو جہل نے کہا کہ اعلان کر دو، لنا عزا ولا عزا لکم، یہ ان کے بت کا نام ہے، ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس عزا نہیں ہے، ہمارے پاس لات ہے تمہارے پاس لات نہیں ہے، ہمارے پاس منات ہے تمہارے پاس منات نہیں، ہمارے 360 خدا اور تمہارا ایک خدا کا کیا مقابلہ کوئی نہیں۔ اس نے کہا کھڑے ہو کے اونچی جگہ پر اپنے نقیب کو یہ اعلان کرو، لنا عزا ولا عزاکم۔ حضور کے کانوں میں آواز پڑی، فرمایا علی تم بھی اٹھو اور تم ان کو جواب میں کہو، لنا مولانا ولا مولانکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا کوئی نہیں ہے، اللہ مولانا ولا مولانکم۔ تو پھر حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ سجدہ اتنی بڑی قوت ہے، 1000 ایٹم بموں کے اندر وہ قوت نہیں جو سجدے کے اندر طاقت ہے۔ آج دنیا سے ہم ڈر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے سجدوں کی آبرو چھن گئی ہے، ہمارے سجدوں میں وہ حرارت اور گرمی نہیں رہی، وہ رقت اور نرمی نہیں رہی۔ بدر کا میدان ہے، 1000 کا لشکر، اور وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ تفاکر کے اندر مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے جذبوں سے دانت پیچ رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو کچا چبا لیں گے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں اور ان کے بدن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، کہ برتنوں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، کچھ کھجور، جس کھجور کو چوس کر روزہ رکھتے ہیں اسی کھجور کو چوس کر روزہ افطار کرتے ہیں۔ یہ حالت مسلمانوں کی، بدن پر چیتھڑے لگے ہوئے کپڑے ہیں، عجیب حالت ہے۔ پھر کون سا آسرا تھا
جو مسلمانوں کے کام آیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں پیشانی جھکا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، ساری رات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر انور سے سرک کے حضور کے کندھوں پر آ جاتی، پھر کندھوں سے پشت پر آ جاتی، میں اٹھا کے حضور کے سر پر رکھتا اور کہتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس کرو۔ حضور بار بار ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر ڈال کر رو رو کر التجا کرتے۔ لفظ کیا تھے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کے آج تک ایسی دعا کسی نے نہیں کی جو جیسی دعا مصطفیٰ کریم مصطفیٰ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں سر رکھا ہے اور کیا کہا؟ اللہم ان تہلک ہذہ الاعصاب، میرے مالک میں نہیں کہتا ان لوگوں کو بچا لے، دیکھ میری زندگی کی کمائی یہی 313 ہے جو میں تیری چوکھٹ پہ لے کر حاضر ہو گیا ہوں، میری زندگی کا کل اثاثہ، میری زندگی کا کل سرمایہ کوہ ابو عبید پر کیے درس و تدریس کا نتیجہ ہے، عکاظ کی منڈی کے اندر دیے گئے درس کا نتیجہ، طائف کے بازاروں میں جو پتھر کھا کھا کر تبلیغ کی ان کا نتیجہ، رستے میں گڑے، رستے میں بچھتے ہوئے کانٹے اور مکہ کے بازاروں میں بدن کے اوپر پڑی ہوئی اوجڑیاں اوجڑیاں رکھی گئیں، میں نے پھر بھی تیرا کلمہ بلند کیا، میرے مالک پوری زندگی کا گداز، میری پوری زندگی کا سرمایہ، میری زندگی کے آنسو، میری زندگی کا رونا، صحن حرم کے اندر کعبۃ اللہ کی چھاؤں میں سجدے کر کر کے کبھی عمر مانگا، کبھی میں نے حمزہ مانگا، تیرے دین کے لیے میں نے جو ایک ایک کر کے تنکا جوڑا ہے اور یہ چھوٹا سا گھونسلہ بنایا ہے، یہ گھونسلہ اب بجلیوں کی زد میں ہے، کفار کی بجلیاں اب اس گھونسلے کو جلا دینا چاہتی ہیں، میرے مالک میں یہ نہیں کہتا میرا گھونسلہ اور میری یہ مٹھی بھر جماعت اور یہ چند میرے لوگ اور یہ سرمایہ اور اثاثہ میری پوری زندگی کی کمائی، میری جوانی کا سرمایہ جو میں نے تیرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے، میں یہ نہیں کہتا ان کو بچا لے، لیکن میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک پھر تجھے بھی خدا کوئی نہیں کہے گا۔ ان تہلک ہذہ الاعصاب، اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرے نام کے ڈنکے بچانے والے بھی دنیا میں نہیں رہیں گے۔ یہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور سجدے میں سر رکھا ہے، حضور کی آنکھوں میں اشک جاری ہیں، سجدے سے قوت حاصل کی جا رہی ہے، دشمن کے مقابلے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے آرزو کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، میں خوش ہو گیا کہ حضور کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے اور فرمایا ابشر یا ابو بکر ھذا جبریل، ابو بکر بشارت ہو وہ جبریل امین صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جبریل اللہ کی مدد لے کر آ گئے ہیں۔ تو یہ سجدے تھے جس نے ظالم اور جابر قوتوں کا منہ توڑ کے رکھ دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں تلوار تھی اور میدان میں کود پڑا اور کئی کفار کو واصل جہنم کیا، اور میں پلٹ کر دیکھتا ہوں کہ میں حضور کی زیارت کرتا ہوں لیکن حضور مجھے نظر نہ آئے، میں نے ڈھونڈا تو ایک سمت میں حضور نے پیشانی سجدے میں رکھی ہوئی تھی اور زبان پر لفظ تھے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے اور سجدے میں پیشانی تھی حضور کی۔ میں پھر دوبارہ آیا اس سجدے سے جوش لے کر، اس سجدے سے گرمی اور حرارت لے کر، اور پھر دشمن کی لشکر میں کود گیا، میں نے ایک کافر کو واصل جہنم کیا، پھر زیارت کے لیے واپس آیا، دیکھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور یہی کہہ رہے ہیں کہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ یہ جملے حضور کی زبان مبارک پر ہیں اور سجدے میں پیشانی ہیں۔ میں پھر گیا پھر آیا، کئی بار ایسا ہوا کہ میں کافر کو قتل کرتا، پھر آتا حضور کو سجدے میں دیکھتا، فرمایا پھر حضور نے تلوار تھامی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں کود پڑے۔ لوگ چڑھ چڑھ کے دشمنوں پر حملہ کرتے تھے، لیکن جو سب سے آگے قافلوں کی صفوں میں کود کے حملہ کر رہا تھا وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو
تو سجدے سے وہ قوت ملتی ہے، سجدے سے وہ نور اور روشنی ملتی ہے کہ پورے زمانے میں اجالا کیا جا سکتا ہے۔ آج 56-57 ممالک، اسلامی ممالک دنیا کے سامنے رسوا ہو رہے ہیں اور دنیا کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اس لیے کہ وہ ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنے کو بھول گئے ہیں۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ آؤ اس کے حضور جھکو، اس کے حضور جھکنے والا کسی کے آگے نہیں جھکتا، سجدہ اس کو قوت دیتا ہے۔ جو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، جو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شہداء ہو جا۔ مالک کے حضور جب بندہ عجز سے سر جھکا دے، اللہ کی رحمتیں بندے پر نازل ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ابھی اس نے سجدے میں جانا ہوتا ہے، ابھی وہ قیام کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے گناہ اس کے بدن سے نکال دو تاکہ میرا بندہ اس حالت کے اندر میرے حضور حاضر ہو کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس کے سارے گناہ اس کے بدن سے نکال کر ایک سمت رکھ دیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر ہی تو کیا، یعنی کافروں والا کام کیا۔ جس نماز کی کثرت کے لیے اٹھے اور وضو کرے اور پانی چھوتے ہی گناہ معاف ہو جائیں، اگر اس نماز کا اعلیٰ درجہ سجدہ کر لیا جائے تو مالک کی کتنی رحمتیں نازل ہوگی۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے، اس سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ آؤ اللہ کی رحمتیں سجدے میں ڈھونڈیں، سجدے میں پیشانی رکھ کے جب ہم اس کی رحمت کو مانگیں گے تو وہ مالک ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ آج پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ معاشی طور پر مسلمان کمزور ہے، اس وجہ کو بھی میں تسلیم کرتی ہوں۔ مسلمان کے پاس آلات و حرب و ضرب بھی نہیں ہے، اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے، ساری وجہ اپنی جگہ۔ لیکن یہ بھی تو سنو مسلمانوں کی تعداد اس وقت 1.40 ارب ہے۔ کیا کچھ نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس نہ ہو؟ لیکن ایک دولت چھن گئی مسلمانوں کے پاس سے، وہ سجدے کے آبرو، سجدے کی عزت، وہ پیشانی رکھ کے اس رب کو پکارنا جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بالا ہے، جس نے موسیٰ اور فرعون کو دریائے نیل کی موجوں میں ڈبو دیا۔ اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صدہیب، اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صدہیب، منہ موڑ دیے تھے جس نے برتے ہوئے طوفانوں کو، جو 300 ہو کر جرأت، طاقت اور عظمت کی داستانیں رقم کرتے ہیں کہ مالک تو بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارتا ہے۔ آج بھی اگر ہم سجدوں سے اپنے رب کو منائیں اور وہ روٹھا ہوا رب آج بھی ہماری مدد کے لیے آ جائے تو پھر کوئی قوت، کوئی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتی۔ آئیے ہم سجدے سے اپنے مالک، اپنے خالق اور اپنے رازق کے حضور اپنی محبتوں، اپنی الفتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے اس کا حکم قرآن میں 750 بار کے قریب دیا گیا ہے۔ جب میرے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وقت آخر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وصیت یہ فرمائی، وہ یہی تھی الصلاۃ والصلاۃ، لوگو میں تمہیں نماز کی تاکید کرتا ہوں، اور فرمایا جو تمہاری ملکیت میں ہیں، تمہارے غلام، تمہاری لونڈیاں، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں۔ آئیے ہم سجدوں سے اپنے اللہ کو راضی رکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ